اللہ نے آغاز میں جو بات بیان فرمائی کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اذ قرآن مجید میں بکثرت استعمال، بکثرت، اگر کسی کے پاس شاملہ ہو اس کی مدد سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اذ کتنی مرتبہ مذکور ہوا ہے، بکثرت، یعنی 200 سے زائد مرتبہ لگ بھگ، وَإِذْ یعنی اذ کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی بات تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے بحیثیت طالب علم کہ یہ جو اذ ہے یہ اسم ہے، اس کے اسم ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ منون ہے، تنوین لگتی ہے اس پر۔ یہ جو اذ ہے عربی زبان میں خصوصاً ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو متعدد معنوں میں مستعمل ہے۔ یہ ماضی کے معنی میں بطور ظرف زمان بھی مستعمل ہے، اسم ہی، یعنی حین کے معنی میں وقت کو بتاتے ہوئے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ التوبہ میں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، کیا مطلب؟ حين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، اس معنی میں ایک تو وہ معنی ہوا، دوسرا یہ مفعول بھی کے معنی کی جگہ بھی لیتا ہے، یہ مفعول بھی کی جگہ میں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی اس سے پہلے وَذْكُرُوا یہ مذکور ہوگا، معنن مذکور یعنی محذوف، آپ کو مراد لینا پڑے گا کہ وَذْكُرُوا محذوف ہے، یا لفظاً بھی آپ اس کو کہیں کہ جو ہے وَذْكُرُوا، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاعراف 2 پاروں میں منقسم ہے، ایک ولو اننا میں جو 8واں پارہ ہے، 8واں جز ہے، اور ایک 9ویں پارے کا جو آغاز ہے، جو 8واں پارے کا جو بالکل اختتام ہے، آخری سے پہلی والی آیت کریمہ، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، وَاذْكُرُوا یہ تو فعل فاعل ہے، تو اذ جو ہے یہ وہ مفعول بھی کی جگہ میں آتا ہے، یہ اس معنی میں بھی ہے۔ آپ اگر توابع کی بحث پڑھے ہوں گے نحو میں تو ایک اس میں ہے کہ البدل، اور البدل کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس میں بدل اشتمال جسے کہتے ہیں، تو اس معنی میں بھی جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا سورۃ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اذ وہ کس جگہ میں، وہ قصت مریم ہی کو بتایا جا رہا ہے اس میں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یہ سب اسی قبیل کی آیات ہیں، یہ نحو کی کلاس نہیں ہے کہ میں پھر اس کو تفصیل سے سمجھاؤں، یہ جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کے لیے اشارے کافی ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ رکھ کر کے دیکھیں کہ قرآن مجید میں یعنی جہاں بھی وَإِذْ مذکور ہے تو آپ کو اس سے پہلے وَاذْكُرْ محذوف ماننا پڑے گا، یہی تقدیر ہے، یہی بات اہل علم نے کہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس مقام پر فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، کیا مطلب؟ یعنی وَاذْكُرْ یعنی قصۃ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، جب اللہ نے انہیں بنانے کا حکم دیا، اس قصے کو بتاؤ۔ قرآن مجید میں یہ بھی تقریباً 50 سے زائد مقامات پر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ تو سب سے آخر میں اور وہ سب سے پہلے وَإِذْ بکثرت مذکور ہے قرآن مجید میں۔ اور آپ دیکھیں کہ وَإِذْ جیسے کہ میں نے کہا کہ وَاذْكُرْ ہی کے معنی میں، اس سے پہلے وَاذْكُرْ محذوف مانا پڑے گا، اور یہ عام طور پر کسی بھی قصے کو بیان کرنے کے آغاز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں رہیں وَإِذْ سے متعلق۔